बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फ़रो में इख्तिलाफ़ होना एक आम सी बात है और अहले इल्म के दरमियान फ़रो में हमेशा इख्तिलाफ़ होते रहे हैं और वो काबिल कबूल होते हैं। हदीस की तशरीह और तावील में या कुरान की किसी आयत के बारे में दो आरा हो सकती है और ये वो इख्तिलाफ़ हैं जो रहमत की अलामत हैं। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में कजरवी होती है या जिनका मकसद फ़ितना व फ़साद फैलाना होता है, वो फ़रो का इख्तिलाफ़ उस इख्तिलाफ़ को फ़रो का इख्तिलाफ़ का नाम तो देते हैं, लेकिन असल में वो उसूल के इख्तिलाफ़ कर रहे होते हैं, अकायद का इख्तिलाफ़ कर रहे होते हैं। जितने भी फ़िरके बनते हैं वो इसी बुनियाद पे बनते हैं। जावेद अहमद गामदी साहब काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं। इनका अंदाज़ बड़ा दिलनशीन है, गुफ्तगू करने का बड़ी महारत रखते हैं, गुफ्तगू करने का अंदाज़ भी इनका माशाअल्लाह बड़ा प्यारा है और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नौजवानों को ये अपनी तरफ राग़ब भी कर लेते हैं, क्योंकि जिस ज़बान में और जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं मंतक के साथ, दलाइल के साथ, तो नौजवान तबका इनसे इम्प्रेस भी होता है। लेकिन इसी दौरान इसी गुफ्तगू अपने इसी इम्प्रेशन से फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने उम्मत मुस्लिमा के अंदर पाए जाने वाले मुसलमा अकायद को छेड़ना शुरू कर दिया है। फ़रो के अंदर इख्तिलाफ़ अबू हनीफ़ा, शाफ़ी, मालिक, अहमद बिन हम्बल के दरमियान भी हुए, वो बुरी बात नहीं, लेकिन इन्होंने फ़रो के इख्तिलाफ़ के नाम पे उसूलियात पे इख्तिलाफ़ शुरू कर दिया और एक अपना फ़िरके की बुनियाद रखनी शुरू कर दी। अब लोगों ने यह समझना शुरू कर दी, लोगों ने यह समझा कि ये नौजवानों ने जिनको कुरान और हदीस का इल्म नहीं था कि ये कोई फ़रो की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये अकायद का पोस्टमार्टम कर रहे थे। इस्लाम के अंदर एक नया इस्लाम दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे। आज हम उन्हीं के एक अकीदे के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो उन्होंने हयात ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों का मुसलमा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे ले गए और उनको सलीब पे डालने की कोशिश की गई, उनको फांसी देने की कोशिश की गई, लेकिन फांसी नहीं दी गई। उनको ज़िंदा हालत में आसमानों पे उठा लिया गया और क़यामत के दिन उनका ज़हूर होगा और वो दोबारा आएंगे और हज़रत महदी के साथ मिलके मुख्तलिफ़ मुसलमानों के सपोर्ट में वो जिहाद करेंगे और इस्लाम का बोलबाला करेंगे। ये मुसलमानों का अकीदा है और कुरान से भी उम्मत मुस्लिमा आज तक यही समझ रही थी और हदीस का मजमूआ तवातर की हद तक इसी अकीदे को इसी तरह बयान कर रहा है। सबसे पहले ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इनकार किया, क्योंकि उसने कादियानी को मसीह मऊद बनाना था उन लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मर चुके हैं और उनकी कब्र कश्मीर में है। अब गामदी साहब भी कुरान की एक आयत की गलत तशरीह और तावील कर रहे हैं और वो उस आयत को ये साबित करने की लोगत की बुनियाद पे कोशिश कर रहे हैं कि उस आयत से मुराद ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम मर चुके हैं और मरने के बाद अल्लाह ताला ने उनको दुनिया से उठा लिया था। तो इंशाअल्लाह हदीस का तो तवातर के साथ हदीस मौजूद हैं जिसमें ज़िक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो आज हम उनकी उस गलती को जो कुरान की तशरीह और तावील करने में उम्मत मुस्लिमा से उन्होंने अलग राय, पूरी उम्मत मुस्लिमा से अलग राय कायम की और एक अपना फ़िरका बनाने की कोशिश की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। पहले गामदी साहब को आप सुन लें कि वो क्या फरमा रहे हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह कुरान की उसी आयत के बारे में आपको कुरान से ही हम बयान करेंगे कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है और उसके बाद मुफस्सिरीन का क्या कौल है और मुफस्सिरीन ने किस तरह समझा और कुरान की आयत ख़ुद किस तरह उसकी तफसीर कर रही थी। सबसे पहले आप गामदी साहब को समात। बात यह है कि उनके जिंदा उठाए जाने की कोई सराहत कुरान मजीद में नहीं है, बल्कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो इससे इबा करते हैं। वही अल्फाज हैं कि जो किसी भी शख्स की मफाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ وفات کے بعد اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا کہ الفاظ ان کے جسمی کے لیے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہود نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی توہین کریں گے۔ آپ نے یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ غامدی صاحب متوفی کا اس کا معنی لے رہے ہیں موت دی، یعنی وفات پا گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے وفات دی گئی اور اس کے بعد ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، یعنی زندہ حالت میں نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ وہ اس عقیدے کا، امت مسلمہ کے متفقہ عقیدے کا انکار کرنا چاہتے تھے، جس میں تمام امت مسلمہ جمہور اہل علم نے اس بات کو کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا زندہ حالت میں، اور قیامت کے دن وہ واپس ان کا نزول ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ ان کو زندہ حالت میں اٹھائے جانے کا انکار کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے اس کا معنی وفات کیا۔ حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے تو تمام اہل علم نے متوفی کا معنی یہاں پہ پورا لے لینا، یعنی پورا اپنی حفاظت میں لے لینا لیا ہے، اور اگر کسی نے اس کا وفات لیا بھی ہے تو وفات اس معنی میں لیا ہے کہ قیامت کے قریب آپ کو وفات دی جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک تو پورے ذخیرہ حدیث کا انکار کر دیا جس میں متواتر روایات موجود ہیں، 20 سے زیادہ روایات ہیں جو صحیح ترین روایات ہیں، اور جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں اوپر اٹھا لیا اور قیامت کے دن ان کا ظہور ہوگا، پھر وہ دنیا میں زندگی گزاریں گے اور بعد میں ان کی وفات ہوگی۔ لیکن آپ کا اپنا اصول حدیث ہے جس کی بنیاد پہ آپ حدیث کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ نے حدیث کی تشریح و تعویل اپنا کرتے ہیں، جو آپ کو پسند آتی ہے حدیث لے لیتے ہیں، جو پسند نہیں آتی اس کو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو حدیث کو تو آپ نے ریجیکٹ کیا، لیکن قرآن کا بھی وہ معنی لیا جو عام طور پر کسی مفسر نے نہیں لیا۔ آپ اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ قرآن کی آیت، جس آیت سے آپ یہ بات اخذ کر رہے ہیں، وہ آیت ملاحظہ کریں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں، پورا لے جانے والا ہوں، بحفاظت لے جانے والا ہوں، اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک۔ اس سے پہلے، اسی آیت سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے اپنی بہترین تدبیر کی اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر کی، اور اللہ نے اپنی تدبیر کی اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ خیر الماکرین، تمام تدبیروں سے بہتر اللہ کی تدبیر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کی بات کر رہا ہے یہاں پہ کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو زندہ حالت میں ان سے بہتر تدبیر کر کے اٹھا لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیتے ہیں تو یہاں پہ کون سی تدبیر ہوگی؟ اگر آیات کو ملا کے پڑھیں تو یہاں پہ آپ کو بات سمجھ آ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کی بات کر رہا ہے اور زندہ حالت پہ اٹھانے کی بات کر رہا ہے، اور اگر اللہ نے ان کو موت ہی دینی تھی تو پھر یہاں پہ تدبیر کا ذکر کرنے کا کوئی مال نہیں تھا، ضرورت ہی نہیں تھی تدبیر کا ذکر کرنے کی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کو خود غور کیا جائے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ کسی جگہ ذو معنی اگر استعمال ہوئے ہیں تو دوسری جگہ ان سے کیا مراد ہوگی۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 157 میں اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ واضح طور پہ یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب پہ لٹکایا گیا، یعنی ان کے موت کی صریحاً نفی کی گئی۔ حدیث میں تو ہی ہے، موجود ہے پہلے سے ہی نفی، لیکن یہاں پہ بھی صریحاً نفی کر دی گئی۔ آیت مبارکہ ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
ولیکن شبہ لہم، کہ اور بسبب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو، حالانکہ نہ تو ان نے اسے قتل کیا نہ ہی اسے سولی دی، بلکہ اس کو اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شبوت و شکوک و شبہات میں ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اس آیہ مبارکہ کو بھی اب جب غور کریں گے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ہی ان کو قتل کیا گیا نہ ہی ان کو صلیب پہ لٹکایا گیا، یہاں پہ بھی ان کی موت کی نفی ہو گئی۔ لیکن غامدی صاحب نے اپنا ایک خود ساختہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس چیز کو انہوں نے دلیل قطعی قرار دیا کہ یہ قطعی دلیل سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ تمام مفسرین کا مطالعہ کریں، ابن کثیر سے لے کے آج تک کے مفسرین کو دیکھیں تو انہوں نے اس کا مطلب پورا لے لینا ہے، وہ مراد دی ہے، یعنی آپ کو اپنی حفاظت میں لے لینا مراد دی ہے۔ اگر متوفی کہیں آپ کا وفات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے تو وہ مجازی طور پر استعمال ہوا ہے، عام طور پر لغت کے اعتبار سے متوفی سے مراد پورا لینا ہی ہے، اور وہ حقیقی معنی ہے، اس کے مجازی معنی وفات ہیں، لیکن انہوں نے مجازی معنی لے کے یہاں پہ اپنا ایک غلط عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش، اور پھر اس ساتھ آپ جن کو اپنا استاد کہتے ہیں صاحب تدبر القرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، ان نے خود تدبر القرآن میں یہ وضاحت کر دی کہ یہاں پہ لغت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو پورا لے لینا، اپنی حفاظت میں لے لینا ہے، وفات اس سے مراد نہیں ہوگی۔ جن کو آپ اپنا استاد مانتے ہیں وہ بھی اس کی یہی تفسیر کر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ میں آپ اور قادیانی دو ایسے گروہ ہیں جس سے اسے وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ گمراہ کن عقائد جو آپ قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے زہر قاتل ہیں۔